عزیز طالبات، السلام علیکم۔ ڈرامہ رستم و سہراب کے حصہ اول میں ہم نے پہلے منظر کا مطالعہ کیا تھا۔ اس پہلے منظر میں اسٹیج پر 4 کردار تھے۔ ایک سہراب جو کہ اپنے والد رستم کا متلاشی نظر آیا، اس کے ساتھ کے 2 تورانی سپاہی اور ایک ایرانی قیدی حجیر۔ رستم کے ایرانی لشکر میں موجود ہونے کے بعد بھی حجیر کا اس بات سے انکار اس کی اپنے وطن ایران سے محبت کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہومان اور بارمان کا بھی لشکر میں رستم کی موجودگی کا یقین ہونے کے باوجود بھی باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے نہ آنے دینے کی کوشش، ان کے بادشاہ افراسیاب کے لیے وفاداری اور اپنے ملک توران سے محبت کا اظہار ملتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ دوسرا سین، پردہ اٹھتا ہے، میدان جنگ کا منظر ہے۔ لڑائی کے باجوں اور مارو مارو کا شور سنائی دیتا ہے۔ ایران کے کچھ سپاہی پناہ پناہ کہتے ہوئے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ گودرز اور طوس کے ساتھ رستم داخل ہوتا ہے۔ رستم: شاباش سہراب، شاباش، آفریں ہے تیری بہادری کو۔ طوس اور گودرز سے: میدان جنگ میرا وطن اور تلواروں کی چھاؤں میری آرام گاہ ہے۔ میری ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر ہوئی ہے، لیکن میں نے آج تک معرکہ کارزار میں اتنی بے جگری اور اتنی بے پرواہی کے ساتھ کسی انسان کو موت سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بسر ہونا یعنی گزر ہونا، انجام کو پہنچنا۔ معرکہ، میدان، کارزار، لڑائی، مقابلہ یعنی جنگ کا میدان، معرکہ کارزار۔ اس کی حیرت ناک دلیری اور طریق جنگ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرا رستم پیدا ہو گیا ہے۔ گودرز: لیکن جس طرح آگ پر پارا اڑ جاتا ہے، پارا معنی سیماب، جسے انگریزی میں ہم مرکیوری کے نام سے جانتے ہیں، اسی طرح مقابلے کے وقت آپ کا نام سنتے ہی اس کی طاقت بھی اس کے بازوؤں سے علیحدہ ہو جائے گی۔ رستم: میں نے صرف ایران کی محبت و فرض سے مجبور ہو کر انصاف، دیانت اور اپنے اصول و شان کے خلاف ایک 16 برس کے نا تجربہ کار لڑکے کے مقابلے میں میان سے تلوار کھینچی ہے، لیکن میں اس کے سامنے اپنا رتبہ اور نام ظاہر نہیں کروں گا، کیونکہ کمسن بچے سے لڑنا رستم کی آبرو نہیں، رستم کے نام کی بے عزتی ہے۔ اندر پھر شور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا، دوسرا سین شروع ہو چکا ہے۔ میدان جنگ کا منظر ہے اور پس منظر میں ایک شور سنائی دیا تھا، لڑائی کے باجوں کا اور مارو مارو کا شور تھا۔ اسٹیج پر ایرانی فوج کے کچھ سپاہی پناہ پناہ کہہ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے۔ رستم اپنے 2 ساتھیوں طوس اور گودرز کے ساتھ اسٹیج پر آتا ہے۔ وہ سہراب پر شاباشی بھیج رہا ہے، اس کی بہادری کو مرحبا و آفرین کہہ رہا ہے۔ شاباش، آفرین، یہ کلمہ تحسین ہے، تعریف کیے جانے والے الفاظ ہیں۔ فی الحال سہراب اس کے سامنے یعنی اسٹیج پر موجود نہیں ہے، اور پردے کے پیچھے جو مارو مارو کا شور تھا اس کے سپاہیوں کا، سہراب کے ہی سپاہیوں کا تھا، جس سے پناہ مانگتے ہوئے، پناہ پناہ کہتے ہوئے ایرانی سپاہی بھاگتے پھر رہے تھے۔
تورانی لشکر کی ہمت اپنے اسی قائد، اپنے اسی رہنما یعنی سہراب کی ہمت و حوصلے کی وجہ سے بندھی ہوئی تھی، اور اس کی ہمت و حوصلے، اس کے جذبے کو رستم بھی سلام کر رہا تھا۔ رستم اپنے ساتھیوں طوس اور گودرز سے کہتا ہے کہ اس کا وطن کوئی اور نہیں، میدان جنگ ہے۔ اس کی آرام گاہ، اس کا سکون تلواروں کی چھاؤں میں ہے، یعنی جنگ و جدل اور میدان جنگ میں ہی رستم کو سکون ملتا ہے۔ اس کی پوری زندگی آلات جنگ اور خون کی بارش کے درمیان ہی گزری ہے، لیکن آج تک اس نے میدان جنگ میں اتنا بے خوف موت سے کھیلنے والا سپاہی نہیں دیکھا۔ اس کی حیران کن بہادری اور جنگی حربے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور رستم دنیا میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سب تعریفیں سہراب کے لیے ہیں۔ اس پر گودرز کہتا ہے کہ سہراب چاہے جتنا بہادر ہوگا، لیکن جب رستم سے اس کا سامنا ہوگا تو اس کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے، اور اس بات کے لیے اس نے ایک مثال پیش کی کہ جس طرح آگ پر پارا نہیں رہ سکتا، اڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر سہراب کا رستم سے سامنا ہوگا تو رستم کا نام سنتے ہی سہراب کے بازو ڈھیلے پڑ جائیں گے، اس کی طاقت، اس کی قوت جواب دے جائے گی، اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ گودرز کی بات کے جواب میں رستم اسے یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی اپنے ملک ایران سے بہت محبت کرتا ہے اور اپنے فرض سے مجبور ہے، اور اس فرض، اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے وہ ایمانداری کے برخلاف، جبکہ ایمانداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ مقابلے میں کوئی اس کا ہم عمر، ہم تجربہ ہوتا تو اس نے ایمانداری اور اپنے اصولوں اور شان کے خلاف ایک 16 سال کے نا تجربے کار لڑکے کے خلاف تلوار نکالی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس لڑکے کے سامنے اپنا نام اور رتبہ ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے اس کے نام کی ہی بے عزتی ہوگی۔ ایک بار پھر بیک گراؤنڈ میں شور سنائی دیتا ہے۔ طوس، وہ دیکھیے، پھر ہمارا لشکر سیلاب کی طرح آگے بڑھنے کے بدلے کنارے سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہوئی لہر کی طرح سمٹ کر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ رستم، زندگی سے اتنی محبت، موت کا اتنا خوف، کیا یہ میدان جنگ میں تلوار و شجاعت کو ذلیل کرنے آئے تھے؟ جاؤ ان سے کہو کہ مایوس نہ ہوں، رستم زندہ ہے اور ایران کا اقبال بھی زندہ رہے گا۔ گودرز اور طوس جاتے ہیں، اندر دوبارہ شور ہوتا ہے۔ ان بزدلوں کی روح میں غیرت کی روشنی بجھ گئی ہے، اس لیے انہیں فرض کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کون ہے؟ سہراب؟ ہاں، وہی ہے۔ کتنا بہادر، کتنا خوبصورت، دیکھنے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں روشن ہونا، محاورہ، کسی کے دیدار سے دل شاد ہونا۔ اگر یہ میرا فرزند ہوتا تو آسمان کی طرح آج زمین پر بھی 2 آفتاب و ماہتاب دکھائی دیتے۔ آفتاب، سورج، ماہتاب مانے چاند۔ وہ موت کی تلاش میں اسی طرف آ رہا ہے۔ واپس جا سہراب، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے بڑھاپے اور ارمانوں پر رحم کر اور واپس جا۔ نادان، تو ایران میں رستم سے نہیں، اپنی قسمت سے جنگ کرنے آیا ہے۔ یہاں پر کئی مقامات پر فجائیہ یا ندائیہ علامت نظر آئے گی، جس سے کبھی رستم کا غصہ، کبھی افسوس،
کبھی خوشی ظاہر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ چلو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے کچھ شور ہوا تھا بیک گراؤنڈ میں، اور وہ شور ایرانی لشکر کے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کا تھا، اور اس بات کو بڑی خوبی سے ڈرامہ نویس نے طوس کی زبانی ایک مثال کے ذریعے بیان کی ہے کہ طوس رستم سے کہتا ہے کہ ان کے لشکر کو تو، یعنی ایرانی سپاہیوں کو، سیلاب کی طرح ہر رکاوٹ کو، یعنی اپنے دشمن کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر وہ بجائے اس کے ایک لہر کی طرح کنارے سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے، دشمن سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس بات کو سن کر رستم کو غصہ آتا ہے کہ یہ ایسے سپاہی ہیں، فجائیہ علامت غصہ دکھا رہی ہے، جو زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت سے گھبراتے ہیں۔ ایسے سپاہی تو میدان جنگ میں بہادری اور تلوار کو ذلیل اور بدنام کرتے ہیں۔ رستم طوس سے کہتا ہے کہ وہ جائیں اور سپاہیوں سے کہے کہ وہ مایوس نہ ہو، ابھی وہ زندہ ہے، اور جب تک رستم زندہ رہے گا ایران عروج پر ہی رہے گا، اس کا اقبال ہمیشہ بلند رہے گا۔ طوس اور گودرز دونوں چلے جاتے ہیں۔ اندر پھر سے شور سنائی دیتا ہے۔ اب اسٹیج پر رستم اکیلا ہے اور سپاہیوں کے بارے میں اظہار خیال کر رہا ہے، انہیں بزدل قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی فوج کے سپاہی بے غیرت ہو گئے ہیں اور انہیں اپنے ملک کی تئیں اپنا فرض بھی یاد نہیں۔ اتنے میں اسے کوئی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خود ہی سوالات کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ سہراب تو نہیں؟ دو سوالیہ نشان آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ پھر اپنے سوالات کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ ہاں وہی ہے، کتنا بہادر، کتنا خوبصورت۔ فجائیہ علامت سے اس کی خوشی کا، سہراب کے لیے تعریف و تحسین کا اظہار مل رہا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ سہراب کو دیکھ کر اس کو ایک طمانینت و سکون ملتا ہے۔ پھر اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اگر وہ اس کا بیٹا ہوتا تو جس طرح آسمان کو روشن کرنے والے سورج اور چاند ہیں، اسی طرح زمین کے آفتاب اور مہتاب یہ دونوں باپ اور بیٹے ہوتے۔ آہ کہہ کر افسوس ظاہر کرتا ہے۔ اس بار علامت فجائیہ افسوس ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور اسے افسوس اس بات کا ہے کہ سہراب جو اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ دراصل وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سہراب واپس چلا جائے اور اپنے ماں باپ پر رحم کھائے، کیونکہ رستم کو بھی یقین ہے کہ سہراب اس کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور اسے اس بات کا افسوس بھی ہے۔ دور سے ہی اسے نادان کہہ کر مخاطب کرتا ہے کہ سہراب ایران میں رستم سے نہیں، اپنی قسمت سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسٹیج پر سہراب داخل ہو چکا ہے۔ سہراب آتے ہی کہتا ہے، دشمن کے سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر چہرہ آگ اور دل برف، خوف کی آندھی میں ریت کے ذروں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ چہرے کو آگ سے اور دل کو برف سے استعارہ کیا، آندھی کو خوف سے استعارہ کیا، اور ایرانی سپاہیوں کو ریت کے ذرے سے تشبیہ دی۔ شاید ان بزدلوں کے عقیدے میں بھاگنے ہی کا نام بہادری ہے۔ کیکاؤس، تیری قسمت کے روشن دن کی شام آ گئی، کل میرے قدم تیرے تخت پر اور تیرا تاج میرے قدموں میں ہوگا۔ آگے بڑھتا ہے، رستم روکتا ہے۔
رستم: ٹھہر، اس جنگ میں خود فتح تیرے خنجر کی دھار اور نصیب تیرے بازوؤں کا زور بن جائے تو بھی تو کیکاؤس تک زندہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کا تاج تیری امید سے اور اس کا تخت تیری ہمت سے بہت زیادہ بلند ہے۔ سہراب: یہ چہرہ، یہ جلال، اے ایرانی بزرگ، تو کون ہے؟ رستم: ایران کا نمک خوار، شہنشاہ کیکاؤس کا جانثار۔ سہراب اپنے آپ سے یعنی خود کلامی: میری ماں نے اپنے لفظوں سے میرے دل پر جو رستم کی تصویر کھینچ دی ہے، اس ذہنی تصویر سے یہ پرعظمت چہرہ کس قدر مشابہ ہے۔ رستم: میں دنیا کی کوئی عجیب چیز نہیں ہوں، تو میرے چہرے کی طرف غور سے کیا دیکھ رہا ہے؟ سہراب پھر سے خود کلامی اپنے آپ سے: وہی شوکت عیاں ہے اس کے تیور اور قرینے سے، اڑے جاتے ہیں نقش دشمنی دل کے نگینے سے، نہ جانے کون کہتا ہے کہ بڑھ قدموں پہ سر رکھ دے، یہی ہے باپ تیرا، جا لپٹ جا اس کے سینے سے۔ رستم کہتا ہے: وہی خاموشی، وہی حیرت، کیا تو کوئی خواب دیکھ رہا ہے؟ آنکھیں کیوں پتھرا گئیں، بڑھتے قدم کیوں جم گئے، کیا ہوا جو یک بیک آندھی کے جھونکے تھم گئے، ناز مت کر ہاتھ بے قیمت لہو میں رنگ کر، عورتوں سے لڑ چکا آ مرد سے اب جنگ کر۔ سہراب پہلے تو ایرانی سپاہیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ ان کے چہرے تو آگ کی طرح بڑے تمتمائے ہوئے تھے، مگر دل تو برف کی طرح سرد نکلے۔ مطلب یہ کہ چہرے سے تو بڑے بہادر، بڑے پرجوش دکھائی دے رہے تھے، مگر اندر سے سہمے ہوئے، دل میں خوفزدہ تھے۔ ان کے خوف اور ڈر کو آندھی کہا، جس کے ریلے میں وہ ریت کی ذروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ سہراب کہتا ہے کہ شاید یہ بزدل میدان جنگ سے بھاگنے کو بہادری کہتے ہیں۔ کیکاؤس کو پکارتا ہے، فجائیہ علامت ندائیہ بھی ہوتی ہے، یعنی کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو کیکاؤس کو، حالانکہ وہ تو یہاں موجود نہیں، اسے للکارتا ہوا کہتا ہے، اسے چیلنج کرتا ہے کہ اس کی قسمت جو روشن دن کی طرح ہے، اب اس کی شام ہونے والی ہے، یعنی اب اس کی حکومت کو زوال آ چکا ہے، اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ہم اس ڈرامے کا آخری باب پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے کے حصوں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سہراب کئی معرکے سر کرتا ہوا ایران کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا، اور آئندہ کل یعنی آنے والا کل فیصلہ کن تھا، اور کل کے دن ایران کی قسمت کا یہ فیصلہ ہو جاتا کہ سہراب ایران کے تخت پر جلوہ افروز ہو جاتا اور کیکاؤس کا تاج اس کے پیروں تلے ہوتا۔ یہ سہراب کا حوصلہ اس سے کہہ رہا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے رستم یہ کہتا ہوا روکتا ہے کہ وہ ذرا ٹھہرے، بے شک وہ چاہے گا کہ فتح اسے یعنی سہراب کو نصیب ہو، فتح سہراب کے خنجر کی دھار بنے اور قسمت خود اس کے بازوؤں کی، اس کے ہاتھوں کی طاقت بن جائے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خود بادشاہ تک زندہ نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ کیکاؤس کے تخت تاج اس
کی امید اور ہمت و حوصلے سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ سہراب جیسے ہی رستم کا پرجلال چہرہ دیکھتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے۔ رستم نے تو اس ناتجربے کار بچے کے سامنے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ بجائے نام بتانے کے خود کو ایران کا نمک خوار اور شہنشاہ کا جانثار کہتا ہے۔ سہراب خود کلامی کرتا ہے کہ میری ماں نے جو کچھ میرے والد کے بارے میں بتایا ہے، اس نے جو لفظی تصویر میرے والد کی کھینچی تھی، اس لفظی تصویر، اس ذہنی تصویر سے یہ عظمتوں سے بھرا چہرہ بہت ملتا جلتا ہے۔ جب رستم سہراب کو اپنی طرف اتنا متوجہ، اتنا غور سے دیکھتا ہوا پاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ وہ کیوں اتنے غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ سہراب بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے پھر سے خود کلامی کرتا ہے۔ یہاں سے آغا حشر کاشمیری باپ بیٹے کے جذبات کا اظہار اشعار میں کرتے ہیں، تو سہراب ان دو اشعار میں خود سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس ایرانی بزرگ کے تیور، اس کے قرینے سے اس کی وہی شان و شوکت نمایاں ہے، یعنی یہ رستم کی سے شان رکھنے والا بزرگ ہے جسے دیکھ کر نقش دشمنی یعنی دشمنی کے نشانات دل کے نگینے سے، دل کو یہاں قیمتی جوہر کہا، دل سے دشمنی کے نشانات اس شخص کو دیکھ کر مٹتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون، شاید سہراب کا دل اس سے یہ کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس بزرگ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے، کیونکہ وہی اس کا باپ رستم ہے، وہ جائے اور اس کے سینے سے لپٹ جائے۔ رستم کے پہلے ہی سوال کا جواب اسے نہیں ملا تھا۔ سہراب کی خود کلامی تو رستم کے لیے خاموشی تھی۔ اس نے سہراب کی خاموشی اور اس کی حیرت کو دیکھ کر وہ اس سے دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ وہ کیا کوئی خواب دیکھنے لگا ہے۔ ان دو اشعار کے ذریعے وہ اسے للکارتا ہے کہ سہراب کی آنکھیں پتھرا کیوں گئیں، اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم اب رک کیوں گئے، ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جو آندھی کی طرح آیا تھا اب یک بیک پرسکون ہو گیا۔ اب تک اس نے جن لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے وہ بے قیمت تھے، وہ معمولی سپاہی تھے، تو ان کو قتل کر کے وہ یعنی سہراب اپنے آپ پر بہت غرور اور ناز نہ کرے، وہ تو بزدل تھے، عورتوں کی طرح تھے۔ اب اس کا سامنا، اس کی جنگ ایک مرد سے ہے، اور یہ سہراب نہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ مرد رستم خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ آگے سہراب: جنگ دشمن سے ہوتی ہے، عزیزوں اور بزرگوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ جنگ خون ریزی سے شروع ہو کر اشک باری پر ختم نہ ہو، اس لیے حملے سے پیشتر اے محترم انسان، میں تیرے نام اور رتبے سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ خون ریزی، اشک باری، دو مرکب الفاظ۔ جس کو دیکھا تھا کبھی آئینۂ تقدیر میں، دیکھتا ہوں میں وہی جلوہ تیری تصویر میں۔ رستم: تو عجب طرح کی گفتگو کر رہا ہے، کیا موت کے خوف سے دیوانہ ہو گیا ہے؟ پوچھنا نام و نشاں اس جنگ کے انجام سے، لڑنے آیا ہے یہاں مجھ سے کہ میرے نام سے؟ سہراب: میں نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے دل میں دشمنی کی جگہ تیرے لیے عزت پیدا ہو گئی ہے،
جس کی تلوار سے توران کے لب پر دم ہے، کیوں چھپاتا ہے؟ یقیناً تو وہی رستم ہے۔ رستم شیروں سے، اژدہوں سے، بہادری کے طوفان سے لڑتا ہے۔ اپنی عمر، رتبے اور شہرت کی توہین کرنے کے لیے جنگ کے میدان کو ماں کی گود سمجھنے والے ناسمجھ لڑکوں کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کانپ اٹھتا دیکھتے ہی موت کی تصویر کو، جنگ میں رستم نہ آیا، دے دعا تقدیر کو۔ سہراب کو اس بزرگ سے عقیدت، اس سے محبت سی ہو گئی تھی۔ اس میں اپنے پن کا احساس ہوا تھا، اس لیے وہ رستم کی للکار کا یہ جواب دیتا ہے کہ جنگ دشمنوں سے کی جاتی ہے، اپنوں اور بزرگوں سے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنگ میں صرف خون بہے اور آخر میں صرف افسوس اور آنسو بچیں۔ اس لیے حملہ کرنے سے پہلے اے محترم انسان، پھر سے فجائیہ علامت۔ رستم کو اس نے محترم انسان کہہ کر مخاطب کیا۔ آگے بھی ایسے رستم کے لیے سہراب کے تخاطب آئیں گے، آپ دھیان دیجئے گا، سرگرمی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سہراب رستم سے مخاطب ہو کر اس سے اس کا نام اور رتبہ پوچھتا ہے۔ شعر کہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تقدیر کے آئینے میں جس کو دیکھا تھا، آج وہ جلوہ، وہ تصویر اس کے سامنے ہے۔ رستم کو اس کی بات عجیب لگتی ہے۔ وہ اس کا اظہار سہراب سے کرتا ہے اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ کہیں وہ اسے سامنے دیکھ کر، یعنی اپنی موت کو سامنے دیکھ کر خوف سے پاگل تو نہیں ہو گیا ہے۔ شعر میں کہتا ہے کہ وہ اس سے نام و رتبہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ اس سے لڑنے کے لیے آیا ہے یا اس کے نام سے؟ سہراب وجہ بتاتا ہے کہ رستم کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں بتا دیتا کہ وہ وہی رستم ہے جس کی تلوار کی زد میں آ کر تورانی فوج اپنا دم توڑ دیتی ہے؟ یعنی رستم کا نام سن کر تورانی شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر شعر میں لب پر دم ہونا ایک محاورہ آیا تھا۔ دم ہونا یعنی ہمت ہونا، ناک میں دم ہونا، آنکھوں میں دم ہونا، لب پر دم ہونا۔ ناک میں دم ہونا ویسے تو پریشان ہونا کو کہیں گے، لب پر دم ہونا یا آنکھوں میں دم ہونا مرنے کے قریب ہونا کو کہیں گے۔ اس کے استفسار پر رستم یہ بتاتا ہے کہ رستم اپنی شان کے برخلاف کمسن اور ناسمجھ لڑکوں سے نہیں لڑتا، بلکہ وہ تو اپنے جیسے شیر، اژدہے اور آندھی جیسی صفات رکھنے والوں سے لڑتا ہے، بہادر لوگوں سے لڑتا ہے۔ شعر کی صورت میں وہ جواب دیتا ہے کہ رستم تو موت کی تصویر ہے، اور اگر وہ اس موت کی تصویر کو دیکھ لیتا، یعنی رستم کو دیکھ لیتا، تو کانپ جاتا۔ اس لیے وہ تقدیر کو دعا دے کہ رستم اس جنگ میں نہیں آیا۔ رستم نے اب بھی اپنی شناخت سہراب سے چھپائی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سہراب کہتا ہے، بہادر بوڑھے۔ اب دوسری بار اس نے رستم کو اس طرح مخاطب کیا، میرا دل نہیں چاہتا کہ تجھ پر حملہ کروں، میں منت کرتا ہوں کہ مجھے غفلت کے اندھیرے میں نہ رکھ، اندھیرے میں رکھنا، حقیقت چھپانا۔ اگر واقعی تو رستم ہے تو میں تلوار پھینک کر، ہاتھ جوڑ کر، دو زانو بیٹھ کر، دو زانو دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھنا،
تو دو زانو بیٹھ کر تیرے قدموں کو بوسہ دوں گا اور عزت و ادب کے ساتھ سر جھکا کر تیری بزرگی کو سلام کروں گا۔ رستم، دنیا پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سہراب نے رستم جیسے یکتائے زمانہ دلیر سے جنگ کی تھی۔ یکتا یعنی بے مثال، بے نظیر، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یکتائے زمانہ، زمانے میں جس کی مثال نہ ملے۔ تو دھوکہ دے کر مجھ سے رستم ہونے کا اقرار کرانا چاہتا ہے۔ کیوں نہیں کہتا کہ مجھ میں جنگ کا اب دم نہیں؟ ہوش میں آ، کان کھول اور سن کہ میں رستم نہیں۔ سہراب، اگر تو رستم نہیں ہے تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے، آنکھیں بند ہونا مرنا، جان نکلنا، دنیا کو آخری مرتبہ حسرت کی نظروں سے دیکھ لے۔ سہراب کا دل اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ رستم نہیں۔ وہ اسے بہادر بوڑھے ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے، پہلے بھی بتا چکی میں۔ کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس پر حملہ کرے۔ وہ بڑی منت سماجت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے کہ وہ اس کو غفلت کے اندھیرے میں نہ رکھے۔ اگر اس نے بتا دیا کہ وہ رستم ہی ہے تو وہ تلوار پھینک دے گا اور اپنا ہاتھ جوڑ کر دو زانوں بیٹھ کر بڑے احترام سے اس کے قدموں کو چومے گا، اس کی بزرگی کو سلام کرے گا۔ اس کی ان باتوں کو رستم دوسرے ہی معنی میں لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا کر کے وہ دنیا والوں کو یہ جتانا چاہتا ہے کہ اس نے رستم جیسے بے مثال بہادر سے جنگ کی تھی، اور اپنی عاجزی دکھا کر دھوکے سے اس سے یہ قبول کروانا چاہتا ہے کہ وہ رستم ہے۔ یعنی وہ کسی بھی شخص کو رستم قرار دے کر دنیا میں اپنا نام کروانا چاہتا ہے۔ رستم سہراب کے تعلق سے یہ سوچ رہا ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے۔ ایک بار پھر شیر کی صورت میں وہ اپنے رستم ہونے سے انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ سہراب خود یہ بات کیوں نہیں مان لیتا کہ وہ اب جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ وہ ہوش میں آ جائے اور اپنے کان کھول کر سن لے کہ وہ رستم نہیں ہے۔ اب سہراب بھی اسے چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ واقعی رستم نہیں ہے تو مرنے سے پہلے اس دنیا کو حسرت کی نگاہ سے آخری بار دیکھ لے۔ دونوں پہلے گرز گدا کی طرح کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، پھر تلواروں سے، اور تلواریں ٹوٹ جانے کے بعد ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ آخر میں سہراب رستم کو زمین پر گرا دیتا ہے اور چھاتی پر چڑھ کر قتل کے ارادے سے خنجر نکالتا ہے۔ رستم سہراب کی کلائی پکڑ لیتا ہے۔ رستم کہتا ہے، ٹھہر، ایران کے بہادروں کا دستور ہے کہ دشمن کو 2 مرتبہ شکست دینے کے بعد قتل کرتے ہیں۔ اگر تجھے اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ اور تیرے دل میں بہادروں کے دستور کی عزت ہے تو مجھے کل نصیب آزمائی کا ایک اور موقع دے۔ کل کا فیصلہ قسمت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ سہراب، کیا اتنی مختصر مدت میں فتح و شکست کا اصول، ہرن اور شیر کی فطرت کا قانون بدل جائے گا؟ اگر تجھے یقین ہے کہ رات بھر کی خوشامد سے صبح کو قسمت تیری مدد کے لیے آمادہ ہو جائے گی تو اچھا، حفاظت زندگی کی اس آخری کوشش کے لیے تجھے کل تک کی مہلت دیتا ہوں۔ سینے سے اٹھ کر، مرد کا زیور بہادری اور بہادری کا زیور رحم ہے۔ خنجر پھینک دیتا ہے،
پردہ گرتا ہے۔ بار بار سہراب کے پوچھے جانے کے باوجود رستم نے اپنی شناخت نہیں بتائی۔ اب سہراب نے بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ دونوں پہلے گرج سے، پھر تلواروں سے، اور تلواریں ٹوٹنے کے بعد ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ بالآخر جوان خون نے بوڑھے کو زیر کر ہی دیا، یعنی سہراب رستم کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اس کے سینے پر چڑھ کر اسے قتل کرنے کے لیے جیسے ہی اپنا خنجر نکالتا ہے، رستم اس کی کلائی پکڑ لیتا ہے اور اسے ٹھہر کہہ کر روک دیتا ہے، اور ایک جنگی حربہ آزماتا ہوا کہتا ہے کہ ایران کے بہادروں کا یہ قانون ہے کہ وہ دشمن کو دو بار شکست دینے کے بعد اسے قتل کرتے ہیں، یعنی 2 موقع دیتے ہیں۔ اگر وہ واقعی بہادر ہے، سہراب واقعی بہادر ہے اور اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، تو اسے بھی بہادروں کے قانون کی عزت کرنی چاہیے اور اسے کل تک کے لیے مہلت دینا چاہیے، اسے کل اپنی قسمت آزمانے کا موقع دینا چاہیے، اور کل کا فیصلہ قسمت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ اس کی باتوں کا جواب سہراب اس طرح دیتا ہے۔ پہلے تو ایک سوالیہ جملہ کہتا ہے، وہ یہ کہ کیا اتنی مختصر مدت میں فتح و شکست کا اصول ہرن اور شیر کی فطرت کا قانون بدل جائے گا؟ اس کا جواب تو نہیں میں آئے گا۔ پچھلے سال ہم نے سیکھا تھا، ایسا سوالیہ جملہ جس کا جواب انکار میں یعنی نہ اور نہیں میں آئے، اسے استفہامیہ انکاری کہتے ہیں۔ تو سہراب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک دن کی مہلت ملنے سے شکست فتح میں نہیں بدلے گی، اور شیر شیر ہی رہے گا یعنی بہادر ہی رہے گا، اور ہرن ہرن ہی یعنی کمزور اور مغلوب، دونوں کی فطرتیں بدلنے والی نہیں۔ مزید کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے کہ رات بھر میں وہ اپنی قسمت کی خوشامد کر لے گا اور صبح قسمت اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، وہ اسے مہلت دینے کے لیے تیار ہے، وہ جائے اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کوشش کر کے دیکھ لے۔ ویسے بھی مرد یعنی حوصلہ مند لوگوں کا زیور بہادری ہے، اور بہادری کا زیور رحم ہے، یعنی سہراب یہ جتاتا ہے کہ وہ بہادری اور رحم کے زیور سے آراستہ ہے، سجا ہوا ہے، وہ اسے مہلت دے دیتا ہے۔ اور یہ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے اٹھ جاتا ہے، خنجر پھینک دیتا ہے، یعنی رستم کو نہیں مارتا، اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا سین ختم ہوتا ہے، پردہ گرتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے تیسرے اور آخری حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔